ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے نومبر کی 7 اور جمادی الاول کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. حکومت ہند نے 24 ستمبر 2025 کو لیہ میں پیش آئے پرتشدد واقعے جس میں 4 افراد جان بحق ہوئے تھے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج ڈاکٹر جسٹس BS چوہان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جو واقعے کی پس منظر پولیس کی کارروائی اور اموات کے اسباب کا جائزہ لے رہا ہے. ذرائع کے مطابق کمیشن نے اپنی کارروائی 27 اکتوبر 2025 کو باضابطہ طور پر شروع کر دی ہے. تحقیقاتی ٹیم میں لداخ انتظامیہ کے ایڈیشنل سیکرٹری رکزن سپلگون کو بھی بطور معاون رکن شامل کیا گیا ہے. کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ واقعے سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات یا شواہد تحقیقاتی ٹیم کو فراہم کریں تاکہ حقائق پر مبنی جامع رپورٹ مرتب کی جا سکے. یہ انکوائری لیہ میں امن قانون کی صورتحال، پولیس کے اقدامات اور واقعے کے نتیجے میں ہونے والے ہلاکتوں کی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے گی. ضلع انتظامیہ کرگل کی جانب سے قومی نغمہ وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، ضلع افسران، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی. تقریب ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں منعقد ہوئی جہاں گورنمنٹ ہائی اسکول منجی کے طلباء نے وندے ماترم پیش کیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی وحدت اور تنوع میں ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ لداخ کو ترقی و ہم آہنگی کا مثالی خطہ بنانے میں تعاون کریں. ضلع انتظامیہ کرگل کی جانب سے مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور عملے کے لیے ای آفس پر 2 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز کانفرنس ہال برو میں ہوا. پروگرام کا مقصد ضلع افسران کو ای فائل سسٹم کے مؤثر استعمال سے روشناس کرانا ہے. افتتاحی اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، ضلع افسران اور دیگر اہلکار موجود تھے. اپنے خطاب میں امتیاز کاچو نے شرکاء اور IT ڈپارٹمنٹ لداخ کے ماہرین سعید سجاد اور اشتیاق کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ انتظامیہ دفتری کام کو کاغذ سے پاک بنانے کی جانب گامزن ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق اب تمام سرکاری امور ای آفس کے ذریعے انجام دیے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ روایتی کاغذی کارروائی وقت طلب ہے جبکہ ای فائل سسٹم دفتری کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور ہنگامی حالات میں دور سے بھی کام کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. IT ماہرین نے شرکاء کو ای آفس کے عملی استعمال پر تفصیلی تربیت دی اور لائیو ڈیمونسٹریشن پیش کی. یہ تربیت 2 دن تک جاری رہے گی جس میں روزانہ 20 محکموں کے نمائندے شرکت کریں گے تاکہ تمام دفتری اہلکار ڈیجیٹل فائل مینجمنٹ کے جدید نظام سے مستفید ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہ راہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کرگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ایڈمیشن فارم 24 اکتوبر سے 10 نومبر تک MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا بٹھنڈی جموں سے حاصل ہو سکتے ہیں.
چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے میونسپل کمیٹی کرگل کے سرمائی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فاطمہ چوک میں میونسپل یارڈ کا معائنہ کرتے ہوئے JCB، سنو کٹر اور دیگر مشینری کی تیاری دیکھی اور عملے کے مسائل سنے۔ ڈاکٹر آخون نے عملے کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا اور صفائی و عوامی خدمات کو برقرار رکھنے پر میونسپل کمیٹی کی کوششوں کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر لہ رومل سنگھ ڈونگ نے کھرو، دربک اور نیوما کے نمبرداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں عوامی شکایت کے ازالے اور آئندہ مہم کی تیاریوں پر بات چیت ہوئی۔ نمبرداروں نے جل جیون مشن، سڑک و مواصلاتی سہولیات، تعلیم، صحت اور آوارہ کتوں کے مسئلے سے متعلق امور اٹھائے۔ DC لہ نے مسائل کے فوری حل کے یقین دہانی کرائی اور عوامی بہبود کے لیے نمبرداروں کے تعاون پر زور دیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ میں تامل ناڈو میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 11 نومبر کو DMK کی درخواست پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چیف جسٹس BR گوائی اور جسٹس K ونود چندرن کی بینچ کے سامنے یہ معاملہ آیا۔ DMK کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل وویک سنگھ نے درخواست کی فوری سماعت کی اپیل کی۔ CJI نے اس معاملے کی سماعت 11 نومبر یعنی منگل کو کرنے کی بات کہی۔ 3 نومبر کو DMK کے آرگنائزنگ سیکرٹری RS بھارتی نے SIR کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کی اس مشق کو غیر آئینی، منمانی اور جمہوری حقوق کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ درخواست میں ریاست میں SIR کی مشق شروع کرنے کے لیے 27 اکتوبر کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی میں SIR کو آرٹیکل 14، 19 اور 21 مساوات کا حق، آزادی اظہار اور زندگی کا حق اور آئین کی دیگر دفعات اور عوامی نمائندگی ایکٹ اور 1960 کے الیکٹرز رولز کے رجسٹریشن کے خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہار کے بعد 12 ریاستوں میں SIR کی مشق شروع کر دی ہے۔ ان میں انڈومان نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پانڈیچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر غالیباف نے اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی تعلقات استوار نہ کریں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے اسلام آباد میں پاکستانی علماء اور دانشوروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مسلمان ملک خود کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہ دیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مسلط کردہ امن اور مسلط کردہ جنگوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا کوئی ملک مضبوط اور خود مختار نہیں رہے۔ ایران کے اسپیکر نے کہا کہ جب 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی قوم، حکومت اور پارلیمنٹ نے ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جنگ کے بعد پہلے غیر ملکی دورے پر پاکستان جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی سچائی، انصاف اور جرأت کی علامت تھی کہ اس نے امریکہ کی حمایت اور براہ راست مداخلت سے انجام پانے والے غاصب اسرائیلی حکومت کی بزدلانہ حملے میں ایرانی قوم کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔